بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور ریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 357 ملاحظہ فرمائیں۔ وہ ہنسنے لگا۔ ضروری نہیں کہ تم میری بات دہراؤ۔ فرض کرو یہاں میں نہ ملتا، پولیس ملتی، میں ایسی بات فرض کر سکتا تو تم سے رابطہ قائم نہ کرتا۔ تم جیسا آدمی سب کچھ کر سکتا ہے مگر کسی کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا تمہارا اندازہ غلط بھی ہو سکتا تھا۔ نہیں، تمہاری رپورٹ دیکھنے کے بعد میں سمجھ گیا تھا کہ تم صرف سچ بول سکتے ہو، سچائی کو سمجھتے ہو۔ مجھے اپنی سچائی پر بھروسہ تھا، چنانچہ مجھے معلوم ہوا کہ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو تو مجھے کوئی ڈر نہ رہا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ مجھے تم سے نازوں کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ وہ الو کی طرح گول گول دیدے گما کے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ کیا چیز ہے؟ وہی لڑکی جس کے بارے میں تم نے سب سے الگ رپورٹ دی تھی۔ تم جانتے اسے؟ اس کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ ہاں، اور مجھے اسی کی تلاش ہے۔ میں نے کہا اس کا اصل نام نازلی بیگم ہے۔ اس کا ساتھی ڈبل ایس آئی شیخ ہے جو رشتے میں اس کا بڑا بھائی بھی ہے۔ ڈبل ایس آئی ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ پولیس میں سب انسپیکٹر تھا، سب انسپیکٹر سید اکرام شیخ، چنانچہ میں اسے ڈبل ایس آئی شیخ کہتا تھا۔ کچھ بہن کی وجہ سے اور کچھ فرض شناسی کے چکر میں اسے پولیس کی نوکری کو چھوڑنا پڑا، حالانکہ وہ خدمت خلق کے جذبے سے بھرپور دل کے ساتھ اس پیشے سے وابستہ ہوا تھا۔ وہ دونوں ہمارے ساتھی ہیں، ہمیں ذرا تفصیل سے سمجھاؤ، وہ بولا۔ میں نے باسی ڈبل روٹی پانی کے ساتھ نکل لی تھی اور اب کافی کا لطف اٹھا رہا تھا۔ سگریٹ سلگا کے میں نے اسے تفصیل سے بتایا، اپنے بارے میں، محسن اور رابعہ کے بارے میں، شیلا اور نازو، اکرام شیخ اور غالب کے بارے میں۔ ظاہر اس میں دلاور اینڈ کمپنی کا ذکر بھی تفصیل سے آیا۔ وہ بیچ بیچ میں سوالات کرتا کیا۔ میں نے غیر اہم تفصیلات سے گریز کیا اور وقت بچایا۔ پھر بھی صبح ہو گئی۔ اس نے دوسری بار کافی بنائی اور ایک گولی نکل لی۔ یہ کیا دوا تھی؟ میں نے کہا یہ نیند بگانے کی گولی تھی، کھاؤ گے؟ وہ بولا نہیں، میں مسلسل جاگتے رہنے کی بہت مشق کر چکا ہوں۔ ہم تو نائٹ برڈ ہیں نا، وہ بولا۔ دن چڑھتے ہی نیند طاری ہونے لگتی ہے، میں ذرا مستعد رہنا چاہتا ہوں۔ یہ گاڑی میرے لیے ایک مسئلہ ہے۔ میں نے کہا اسے غائب کرنے کی کوئی صورت ہے؟ کئی صورتیں ہیں، وہ بولا۔ ایک تو یہ ہے کہ اسے شیر شاہ کے سرجنوں کے سپرد کر دیا جائے۔ کون شیر شاہ؟ سوری؟ شیر شاہ ایک ایسا میوزیم ہے جس کی نظیر دنیا میں شاید کہیں نہ ہو۔ پرانی گاڑیوں کے پرزے وہاں کوڑیوں کے مول بکتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی کسی بھی گاڑی کے کسی بھی ماڈل کی بات کرو، کوئی بھی پرزہ مانگو، وہ حاضر کر دیں گے۔ ویسے تم آٹو پارٹس کی ساری مارکیٹ چھان مارو تو نہیں ملے گا۔ یہ پرزے اسکریپ کی صورت میں جہاز بھر بھر کے لائے جاتے ہیں، اور بعض پرزے تو ایسی گاڑیوں کے ہوتے ہیں جو دوسری جنگ عظیم کے بعد بننا بند ہو گئی تھی۔ جیسے ماہر قصاب زندہ گائے کو دیکھتے دیکھتے بوٹی کر دیتا ہے نا، ایسے ہی شیر شاہ کے ڈیلر نئی پرانی ہر کار کا پرزہ یوں الگ کر دیتے ہیں کہ کار واقعی غائب ہو جاتی ہے۔ کوئی سالم گاڑی اگر چوری ہو جائے تو شیر شاہ کے چند سرجن ایسے بھی ہیں جو 2 گھنٹے میں گاڑی کا سراغ تک باقی نہیں چھوڑتے۔ وہ مشکوک گاڑیاں خریدتے بھی ہیں تو تول کر، چنانچہ انہیں بالکل نئی گاڑی کو ختم کرتے ہوئے کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ پھر ڈیش بورڈ گیا کہیں، دروازے کہیں، ٹائر اور اسٹپنی الگ، انجن کہیں، اور عموماً بعد میں اس پر نیا نمبر ڈال کے بیچ دیا جاتا ہے کسی ضرورت مند کو۔ مجھے ایسی گاڑی کا یہ حشر منظور نہیں۔ تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کا رنگ بدلوا لیا جائے، کوئی نیا رنگ اور کوئی نیا نمبر لگوا لیا جائے، انجن پر بھی اور چیسی پر بھی، وہ بولا۔ میں بونجھتا رہ گیا، کیا یہ بھی ممکن ہے؟ ناممکن یہاں کچھ نہیں، نیا رجسٹریشن نمبر بھی مل سکتا ہے، وہ بولا، لیکن کاغذات میں کچھ اور ہوگا۔ تو وہ ہنس پڑا۔ کاغذات کیا ہے، اس کے مطابق ہو جائیں گے؟ نہیں بھائی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ اسے فروخت کر دیا جائے سیکرٹ سروس کے ذریعے، وہ بولا، جہاں چوری کی گاڑیاں خریدی جاتی ہیں اور غیر علاقے میں پہنچا دی جاتی ہیں۔ اب مالک چاہے تو پولیس کے ساتھ جائے، تاوان ادا کرے، گاڑی لے آئے، ورنہ کوئی اور لے جائے گا۔ بس وہ قیمت کم لگاتے ہیں، تقریباً 1/3، 2/3 پر بیچ دیتے ہیں۔ تقریباً 10,000 مل جائیں گے تمہیں۔ تمہارا رابطہ ہے ان سے؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، شہر میں رہ کے شہر سے رابطہ تو رکھنا ہی پڑتا ہے نا، وہ بولا۔ بس تو یہ ٹھیک ہے، اسے بکوا دو، میں دوسری گاڑی لے لوں گا۔ میں نے کہا بہت پیسے ہے تمہارے پاس، وہ بولا۔ ہاں، اتنا کہ خود مجھے اندازہ نہیں۔ میں نے کہا صندوق بھرے پڑے ہیں۔ کیا پارٹ ٹائم ڈاکے بھی ڈالتے ہو؟ وہ ہنسنے لگا۔ یہ مذاق کی بات نہیں ہے، میں نے کہا، تم دیکھ سکتی ہو۔ باری باری میں نے اسے دونوں باکس کھول کے دکھائے تو اس کی صورت پر 12 بج گئے۔ یہ سب مال غنیمت ہے، دشمن سے لوٹا ہوا مال، میں نے کہا، اور یہ دستاویزات ہیں، جال سازی کا سامان، جعلی مورے، لیٹر پیڈ اور یہ سب پاسپورٹ۔ بھائی تم تو بہت خطرناک آدمی ہو، وہ بولا۔
یہ سب ساتھ لیے پھرتے ہو؟ اور کیا کروں؟ میں نے کہا کسی بینک کے لاکر میں رکھوا دوں، یہی کرنا پڑے گا، وہ بولا، ورنہ یہاں وہ بم گرا دیں گے، انہیں کیا معلوم؟ دشمن کو سب معلوم ہو جاتا ہے میاں سکندر اعظم، ان کے انٹیلیجنس والے اور ہمارے 5th کالم کے لوگ مل کے کام کر رہے ہیں اس وقت۔ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اپنوں میں کتنے ایسے ہیں جو پرائے ہو چکے ہیں، 2 قومی نظریے سے پھر چکے ہیں اور سونار دیش کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ خواہ اس کی تعبیر کتنی بھیانک کیوں نہ ہو، یہاں سرکاری دفاتر میں، سیکریٹریٹ میں، پرائیویٹ اداروں میں بنگال کے رہنے والوں کا ایمان ڈاما ڈول ہو رہا ہے۔ شیخ مجیب اور اس جیسے دوسرے سیاسی بازی کروں نے ان کے جذبات سے کھیلنے کے لیے استحصال کا نعرہ بلند کیا ہے۔ یہ چھوڑ بچا رکھے کہ مغربی حصے کی حکومت ہے اور مشرقی حصہ محکوم ہے، آمدنی ان کی ہے اور کھا جاتے ہیں ہم مغربی پاکستان والے۔ وہاں آبادی کی کثرت کوئی نئی بات نہیں ہے، شرعی آبادی میں کمی کے سارے پروجیکٹ فیل ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے غربت کم نہیں ہو سکتی۔ معاشی اور سیاسی استحصال کا نعرہ پڑھے لکھے جاہلوں کو گمراہ کر چکا ہے۔ یہاں تمام بنگالی مشرقی پاکستان جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور ان کی وفاداری غیر یقینی ہو گئی ہے، شاید الٹی دشمنی کے جذبات میں ڈل چکی ہے۔ معلوم نہیں کہاں کہاں کس کس جگہ سے وہ حکومت کی انتظامی صلاحیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور مخالصانہ رویے کے باعث دشمن کے عزائم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اوپر سے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کتنے وفادار رہیں گے اور کتنے نہیں۔ قواعد و ضوابط کی بات ہے نا، انہیں کسی بھی محکمے میں کسی بھی سیٹ سے کیسے ہٹایا جا سکتا ہے اور ان سے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کسی فائل کو ہاتھ مت لگاؤ۔ وہ ٹاپ سیکرٹ فائلوں تک اپروچ رکھتے ہیں اور انہیں منع کرنا ناممکن ہے۔ سب پر نظر بھی نہیں رکھی جا سکتی۔ خود میرے آس پاس ان کوارٹروں میں بنگالی بھرے پڑے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ وہ رات کو چھپ کر کہیں اکٹھے ہوتے ہیں، کبھی ایک کے غیر کبھی دوسرے کے، اور مجیب الرحمان کے 6 نکات پر بحث کرتے ہیں۔ بیشتر حمایت میں ہوتے ہیں، مگر انہیں یہاں سے کیسے نکالا جا سکتا ہے جب تک کہ وہ خود جانے کی بات نہ کرے یا قول و فعل سے غدار ثابت نہ ہو۔ جب وہ بول رہا تھا تو میں نے ایک مختلف آدمی کو دیکھا، ذہین، دور اندیش نگاہیں رکھنے والا، باریک بین، منطقی سوچ کا مالک، سچا پاکستانی، کٹر قوم پرست، غیر جذباتی اور مخلص۔ تم جن سے لڑ رہے ہو نا، وہ تو سامنے کے دشمن ہے۔ وہ کچھ دیر بعد بولا، زیادہ خطرناک یہ ہے جو ابھی تک وفاداری کا اور دوستی کا ماسک چڑھائے بیٹھے ہیں، حقیقی جذبات پر مسلط کا پردہ ڈالے خاموشی سے وقت کا انتظار کر رہے ہیں اور تذبذب کا شکار ہیں۔ اگر حالات نے موافقت کا انداز اختیار کیا تو واہ واہ، یہ فوراً بوریا بستر سمیٹ لیں گے اور جاتے جاتے اپنی انتقامی جذبات کی تسکین کے لیے جتنا نقصان کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے ضرور کریں گے۔ ان کی کھوپڑی میں بیٹھ کے یہ نا، مغربی پاکستان نے ان پر اب تک بہت ظلم کیا، انگریز آقاؤں سے بھی برا اپنی دانش میں وہ ہم سے ایک جنگ آزادی لڑ رہے ہیں، اور تم تو جانتے ہو انہیں دھمکی دینے والے اور لڑانے کے لیے اسلحہ دینے والے ہاتھ کس کے ہیں۔ میں کیا، بہت سے لوگ یہ سب جانتے ہیں، مگر کوئی کیا کر سکتا ہے۔ اب یہاں کی مثال لو، جن بنگالیوں کو یہ کوارٹر الاٹ ہیں وہ جاتے وقت کسی کو ہینڈ اوور کر کے نہ گئے تو کیا ہوگا؟ ویسے تو انہیں باقاعدہ اسٹیٹ آفس سے کلیئرنس لے کر اور کوارٹر باقاعدہ حوالے کر کے جانا چاہیے، لیکن بہت سے فرار ہو رہے ہیں راتوں رات، ہوائی جہاز سے، بحری جہاز سے، بمبئی اور سری لنکا کے راستے، نیپال کے راستے۔ معلوم ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پنکھے تک اتار کے کباڑیوں کو دے رہے ہیں، کھڑکی دروازے تک بیچ رہے ہیں۔ کون پکڑے گا انہیں؟ نقصان تو سرکاری ہے۔ خیر یہ تو لمبی بات ہے اور شاید اس میں تمہارے لیے بھی نئی کوئی بات نہ ہو۔ سرکاری دفاتر میں کام کرنے والوں کے 5th کالم کا ذکر کر کے تم نے میرے ذہن میں زیادہ بڑے خطرے کا احساس پیدا کر دیا ہے۔ میں نے کہا ان حالات میں تو میرا یہاں رہنا ایسا ہی ہے جیسے بھارتی ایجنٹوں کے درمیان رہنا، تم مجھے کہیں اور منتقل نہیں کر سکتے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور ٹہلتا رہا، پھر اس نے چٹکی بجائی اور گھڑی میں وقت دیکھا، ابھی 6:30 بجے ہیں۔ بابو لوگ 7 بجے کے قریب گھروں سے نکلتے ہیں، یہ وقت ہمارے نکلنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ تمہارے یہ قیدی مر تو نہیں جائے گا؟ امید تو نہیں، مر گیا تو مجھے صرف یہ افسوس ہوگا کہ اس سے کچھ پوچھنا تھا، وہ نہ پوچھ سکا۔ میں نے کہا تو اسے لپیٹو ایک چادر میں اور لے جاؤ، میں 2 سوٹ کیس لاتا ہوں۔ وہ بولا، یا تم سوٹ کیس اٹھا لو۔ اس نے حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ 1 منٹ میں اس نے چادر ڈال کے ڈرائیور کو لپیٹا اور کندھے پر ڈال دیا۔ وہ 6 فٹ کا خاصا صحت مند آدمی تھا، مگر اپنے حلیے سے اس نے خود کو بیمار بنا رکھا تھا۔ تم ایسے ہی چلو گے؟ اور کیا، ڈرائی کلینر کے پاس سے نیا سوٹ لا کے پہنے گے ہم؟ ارے میاں، ہمارا نائٹ سوٹ، ڈے سوٹ، ڈنر سوٹ سب بیک ہے۔ وہ بولا، اور تم بھی یہ نخرے چھوڑو۔ کیا مطلب؟ اسی نائٹ سوٹ میں؟ ہاں بھائی، فرض کر لو کہ رات ہے۔ وہ بولا، کسی کو کیا، تم اپنے دماغ میں دن کو رات فرض کیے جا رہے ہو۔
5 منٹ میں اس نے دروازے کو مکفل کیا اور ہم گاڑی تک جا پہنچے۔ اسے سوٹ کیس ڈیکی میں رکھوائی اور بے ہوش ڈرائیور کو پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ میرے چپل اور نائٹ سوٹ میں پہلی بار کراچی جیسے بڑے اور ماڈرن شہر کی سڑکوں پر ڈرائیونگ شروع کی۔ مجھے حیرت ہوئی جب کسی نے مجھے گھور کے بھی نہیں دیکھا۔ غالباً ہمارا اپنا احساس ہمیں زیادہ پریشان رکھتا ہے کہ ہم کیسے نظر آ رہے ہیں۔ پتلون، قمیض کے کالر کا داغ، ٹائی کی بدی ناٹ، ان سب کا خیال صرف ہمیں اندر ہی اندر شرمندہ کرتا ہے، ورنہ دوسروں کو نہ ان کی پرواہ ہوتی ہے نہ خبر۔ سب اپنے اپنے کام سے اپنے اپنے راستے پر جا رہے تھے اور کوئی کسی کے لباس پر غور نہیں کر رہا تھا۔ شاید میں صرف نکر پہن کے بھی گاڑی چلاتا تو کچھ نہ ہوتا، کوئی دیکھتا بھی تو خود رک کر اور میرا راستہ روک کے مجھے شرمندہ کرنے کے لیے وقت ضائع نہ کرتا۔ زیادہ سے زیادہ دل میں کہتا کہ کیسے کیسے پاگل بچے کاریں لیے پھر رہے ہیں، اور بس۔ مجھے کراچی کی سڑکوں کا کوئی تجربہ نہ تھا، مگر میرا میزبان رننگ کمنٹری کرتا جا رہا تھا۔ قائد اعظم کے مزار کو مکمل دیکھ کر میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا تھا۔ یہ کام بھی ہو گیا 22 سال پہلے۔ ہم سلو موشن میں سوچنے اور کام کرنے لگے ہیں اور قوت فیصلہ اور قوت عمل دونوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ وہ بولا، ایک وہ چینی ہے، جناتی قوم ہمارے بعد آزاد ہوئے تھے، سنتے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ انہوں نے وہ کام دنوں میں کیے جو ہم نے سالوں میں کیے۔ آئین توڑے 100 توڑے، اب ملک کو توڑنے کے در پہ ہیں۔ ہم جب بابائے قوم کے مزار کے سامنے سے گزرتے ہیں تو خود کو شرمندہ محسوس کرتے ہیں۔ کئی بار سوچا مگر ہمت نہیں پڑتی اندر جا کے فاتحہ پڑھنے کی۔ یہی خیال آتا ہے جو ہمارے چچا غالب کو آیا تھا کہ کعبے کو کس منہ سے جاؤ گے غالب، ہم کیا منہ دکھائیں گے قائد اعظم کو۔ پاکستان کا یہ حشر کرنے کے بعد یہاں سے بائیں جانب موڑ دو، یہ وکٹوریا روڈ ہے۔ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے کہا، ہم جانتے ہیں تم کیا کہو گے، برا کیا ماننا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے بولا، ہم بکواسی ہیں نہیں، آپ سورج سے ہمک نظر آتے ہیں، نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے کہا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، آپ اپنی صورت پر مت اترائیں زیادہ۔ وہ خفا ہو کے بولا، ہم بتائیں گے آپ کو کہ آدھے شہر کی لڑکیاں اسی صورت پر فریفتہ ہیں، اور باقی آدھے شہر کی؟ میں نے ہنس کر کہا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم انہیں شمار کریں۔ وہ بولا، وہ بس دیکھنے میں لڑکیاں نظر آتی ہیں۔ یہ فوارہ دیکھ رہے ہو؟ نہیں، ایک ستارہ نما چیز دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، یہ میوزیکل فاؤنٹین تھا۔ وہ بولا، جب صدر آئیزن خاور نے پاکستان کا دورہ کیا تھا تو بنایا گیا تھا، اب صرف فوارہ ہے، میوزک کسی نے نکال لیا ہے یا ختم ہو گئی ہے۔ ہوٹل میٹروپول سے اس نے مجھے دائیں طرف چلنے کو کہا۔ وہاں کھڑے ہوئے سنتری نے افتخار کو سلام کیا۔ یہ تمہیں پہچانتا ہے؟ ہمیں نہ جانے کتنے لوگ پہچانتے ہیں۔ وہ بولا، پھر تو یہ اچھا نہیں ہوا۔ میں نے کہا، اس نے تمہیں میرے ساتھ ادھر جاتے دیکھ لیا، یہ ہمیں ہر جگہ آتے جاتے دیکھتا ہے، کبھی نہیں روکتا۔ میرا مطلب تھا اس نے یہ کار دیکھ لیا۔ وہ ہر روز ہزاروں کاریں دیکھتا ہے اور ان میں فرق نہیں بتا سکتا کہ کون سی فاکس ویگن تھی اور کون سی اوپل۔ حالانکہ دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا خر میں اور خرگوش میں، لیکن وہ رنگ اور حلیہ تو بتا سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اسے بتا سکتا ہے، اور بتا سکتا ہے تو کیا ہم انکار نہیں کر سکتے؟ وہ جلا کے بولا، اس کے مقابلے میں تو ہماری مانی جائے گی، ہم یہاں سے گزرے ہی نہیں کیونکہ ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، سارا زمانہ جانتا ہے۔ آگے پل ہے، اس کے بعد کوئنز روڈ کے ڈرم ٹائپ بنگلے ہیں، ان میں زیادہ تر نیوی کے افسر رہتے ہیں مگر بہت سے خالی پڑے ہیں، حالانکہ آلات ہو چکے ہیں۔ ڈی ٹائپ ہیں جو افسران کو ملتے ہیں مگر وہ ان کو گول ٹین کی چھت والے بیرک نما کوارٹروں سے جان چھڑاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ گارڈن روڈ یا لارنس روڈ کی طرف چلے جائیں، نہ جا سکیں تو کرائے پر اٹھا دیتے ہیں۔ میرے پاس ایک بیرک کی چابی ہے۔ وہ کس کے نام الاٹ تھی؟ ہے ایک چھوٹا سا لاوارث محکمے کا آفیسر۔ یہ سڑک آگے کہاں جاتی ہے؟ میں نے کہا، کماڑی کی طرف، مگر تم اسی جگہ سے موڑ دو۔ وہ بولا، بیرک میں تالا ضرور لگایا گیا ہوگا مگر اسے کسی خانہ بدوش فیملی نے توڑ کر اندر ڈیزل ڈال دیا تھا۔ کار سے افتخار کو اترتا دیکھ کر وہ بدحواس ہو گئے۔ افتخار نے ان پر گرجنا شروع کیا، باپ کی جاگیر ہے سالے چور اچکے، کیسے گھسے تم لوگ اندر، اور وہ جو سامان تھا اندر 1 لاکھ کا وہ کہاں ہے؟ ابھی بلاتا ہوں پولیس کو، تمہاری روح تک قبض ہو جائے گی۔ وہ افراتفری میں بیوی بچے اور گڈریاں سمیٹ کر فرار ہوئے تو میں نے ایک ایسی عمارت دیکھی جس کے اوپر نیم دائرے میں ٹین کی چھت مڑ دی گئی تھی۔ وہ افراتفری میں بیوی بچے اور گدڑیاں سمیٹ کر فرار ہوئے تو میں نے ایک ایسی عمارت دیکھی جس کے اوپر نیم دائرے میں ٹین کی چھت مڑ دی گئی تھی۔ نیچے دیواریں کھڑی کر کے اور خانے بنائے گئے تھے۔ ٹین کی چھت کے نیچے گتے اور کپڑے کی جو چھت بنائی گئی تھی وہ ادھر چکی تھی۔ دیواروں پر سوئچ پڑے تھے اور صرف 2 ہولڈر اس قابل تھے کہ ان میں بلب لگائے جا سکے۔ بے حد قدیم پنکھوں کو میں نے ریگولیٹر کی مدد سے چلایا تو مجھے کرنٹ لگا۔ افتخار کی کر کے ہنسا۔ میرا خیال ہے کہ پہلے گاڑی کو اندر کر دوں۔ میں نے خفت سے کہا، گیراج باہر ہے۔ وہ بولا،
مجھے حیرت ہوئی مگر باہر واقعی ایک گیراج نما نیچی چھت والا کمرہ تھا. اس کے پٹ بند تھے اور میں نے اسے کھولا تو انکشاف ہوا کہ اندر ایک فقیر کا ڈیرا ہے. وہ غالباً ڈیوٹی پر جا چکا تھا. اس کا سارا سامان کاٹ کباڑ باہر پھینک کر میں نے گاڑی کو اندر داخل کیا. لمبی چوڑی کار نے پورے گیراج کو گھیر لیا اور دائیں بائیں صرف اتنی جگہ باقی رہی کہ دروازے کھولے جا سکے. فقیر کے اسباب میں مٹی کا ایک کورا گڑھا بھی تھا. اس میں اوپر تک نوٹ ہی نوٹ ٹھونس کر بھرے گئے تھے. یہ تمہارے لیے بہت محفوظ جگہ ہے، افتخار نے کہا، اور تم اگر ایسی ویسی حرکت نہ کرو تو ایسی ویسی حرکت سے تمہاری مراد ہے شراب پی کر غول گپاڑا اور عاشقی معشوقی نہیں. تم اپنی مجاہدانہ سرگرمیوں کو ایسی ویسی حرکت میں شمار کر سکتے ہو. بھئی جہاں مار داڑ ہونے لگے، گولیاں چلیں، بم پھینکے جائیں تو کیا ہوگا؟ افتخار نے کہا. بس گمنام رہو جب تک رہنا ہے، ایسے کہ نہ کسی کو آنے کا پتہ چلے نہ جانے کا. یہاں کوئی کسی سے سروکار نہیں رکھتا، کسی کے بارے میں بھی کہ کوئی کون ہے. یہ ایک بڑا کام ہو گیا، میں نے کہا. باقی مسائل میں حل کر لوں گا جن کا تعلق میری ذات سے ہے، مثلاً کھانے پینے اور سونے کا بندوبست. اصل کام جن کے لیے میں یہاں آیا ہوں دو ہیں. پہلا ہے کہ نازو کی تلاش، اس کے بعد رابعہ کی. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ رات کو تم مصروف ہوتے ہو اور دن تمہیں سونے کے لیے چاہیے. میرے معمولات اس کے برعکس ہوں گے عام طور پر، چنانچہ اس تلاش میں تم میرا ساتھ نہیں دے سکو گے. یہ تو ہے، وہ سر کھجا کے بولا. پھر بھی میرے لیے جو کام ہو وہ ضرور بتانا، میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں. ایک کام تو یہ کرو کہ مجھے کوئی گاڑی لے دو. ابھی راستے میں مجھے شو روم نظر آئے تھے، وہ سب پرانی گاڑیاں تھیں نا. اس نے اقرار میں سر ہلایا. 5,000 سے 5 لاکھ تک کی کار مل سکتی ہے. میں نے ایک دو جگہ زرد نمبر پلیٹ والی گاڑیاں دیکھی ہیں، میں نے کہا. وہ ڈپلومیٹک مشن کی ہیں. ہاں کنسلیٹ بہت ہیں یہاں. مجھے ایسی گاڑی لا دو، ڈپلومیٹک نمبر پلیٹ والی. ذرا بھی ڈپلومیٹ نہیں ہو. وہ مجھے اوپر سے نیچے تک دے کے بولا. میں فرنچ پر عبور رکھتا ہوں، میں نے کہا. تھوڑی بہت جرمن بھی سمجھ اور بول لیتا ہوں. رہی شکل تو میں کبھی ایک نہیں رکھتا. مجھے کسی ایکسپرٹ بیک اپ مین کی خدمات درکار ہے تاکہ میں بے خوف و خطر پھر سکوں. تم نے دیکھا ہوگا کہ ایک سوٹ کیس میں جعلی دستاویزات کی فیکٹری بند ہے. بے شک وہ سارے جعلی پاسپورٹ ہیں، مگر جب تک میں باہر جانے کے لیے کسی ہوائی جہاز بحری جہاز پر سوار ہونے کی کوشش نہیں کروں گا، اسے کون غور سے دیکھے گا؟ شہر کے اندر جو پولیس ہے وہ اصلی نقلی کے فرق کو دیکھ ہی نہیں سکتی. وہ تو بس میری شناخت کا ذریعہ ہوگا اور مقامی پولیس سے محفوظ رہنے کا وسیلہ. میرے دشمن بھی مجھے نظر انداز کرتے رہیں گے اور میں سب کے درمیان رہ کے بھی سب پر نظر رکھ سکوں گا اور ان سب سے الگ رہوں گا. مجھے بندرگاہ کے علاقے میں بھی رہنا ہوگا 2-4 دن تو کم سے کم، اور وہ خطرناک جگہ ہوگی میرے لیے. ابھی کیا پروگرام ہے؟ وہ بولا. میں رات کے وقت آؤں گا تو گاڑی بھی لے آؤں گا اور میک اپ کرنے والے کو بھی. یہاں لاؤ گے اسے؟ میں نے کہا. اچھا تمہیں لے چلوں گا اس کے پاس. وہ بولا. میں بھی تمہارے ساتھ واپس چلوں گا. میں نے کہا. میرا بھوک سے برا حال ہے، تم چاہو تو سو جانا. میں ذرا اس بندے سے کچھ پوچھوں گا. میرے کوارٹر میں. میرے کوارٹر میں؟ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے رکھوں گا. میں نے کہا. ابھی تو بے ہوش ہے اور مجھے تشویش ہو رہی ہے کہ ہوش میں آیا تو کیا ہوگا. کوئی ڈاکٹر ہے بھروسے کے قابل؟ سب ہو جائے گا. یہ مر گیا تو اس کی تدفین بھی ہو جائے گی اور تم کہو گے تو پوسٹ مارٹم بھی ہو جائے گا. وہ بولا. اچھا تو پھر تم ایک ٹیکسی لے آؤ، ہم واپس چلتے ہیں. اصل مقصد اس کار کو چھپانا تھا اور ایک ٹھکانہ حاصل کرنا تھا. میں خود کو بہت محفوظ سمجھ رہا تھا. کسٹم انسپیکٹر اور پولیس کی رپورٹ پر میرا حلیہ اور کار کا نمبر مشہور کرنے والے مجھے آسانی سے تلاش نہیں کر سکتے. میں اس شہر میں خاموشی سے وار دھونا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیسے شکاری میرے پیچھے لگ گئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ایک مار کا سر کرنا پڑا. وہ ٹرک کس کا تھا، کہاں چلا گیا، شاید اب اس کا پتہ افتخار عارف بھی نہ چلا سکے، مگر ٹرک کے مالکان یقیناً شہر میں اپنے کارندوں کو چوکس کر دیں گے کہ شکار نکل گیا. میرا گمان کہتا تھا کہ ڈرائیور اس بدماش حاجی عبداللہ کا کتا ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ایک کلینر بھی ہوگا. وہ اس واردات کی پوری رپورٹ آگے پہنچا دے گا. افتخار عارف نے راستے میں ایک جگہ ٹیکسی روکی. یہ اس کے کسی جاننے والے ڈاکٹر کا گھر تھا. وہ بھی نوجوان ڈاکٹر تھا اور افتخار سے خاصا بے تکلف تھا. اس نے ڈرائیور کو باہر آ کے ٹیکسی میں دیکھا. وہ پچھلی سیٹ پر بے سود پڑا ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ آخر گرا کیسے؟ ڈاکٹر نے اس کی نبض دیکھی. کیا میں گر کے بتاؤں یا تمہیں گرا کے دکھاؤں؟ یہاں کوئی زینہ ہے؟ یہ چوٹ، ڈاکٹر نے سر پر ایک جگہ غبار دیکھ کر مشکوک لہجے میں کہا. نیچے کوئی کنکر پتھر تھا؟ کنکر کہیں سائز کا پتھر ہوتا ہے اور پتھر کس سائز کا ہو تو کنکر شمار ہوتا ہے. وہ بولا. ابے اس کے سر میں یہ چوٹ کیسی ہے؟ بیوی نے مجھے چمٹا کھینچ کے مارا تھا. اس نے اپنا سر آگے کر دیا. تو سراغ رسانی چھوڑ علاج کر. اس کیس میں آبزرویشن ضروری ہے، ڈاکٹر نے کہا.
خیر میں ایک انجیکشن دے رہا ہوں، اگر الٹیاں نہیں آ رہی ہیں تو ممکن ہے یہ ہیمریج نہ ہو، کسی اور تکلیف کا شکار ہو، جھٹکے سے مغز ہل جاتا ہے، 2-3 گھنٹے میں ہوش میں نہ آیا تو پھر ہاسپٹل لے جانا پڑے گا۔ سر کا EEG کرانے کے لیے وہ اندر گیا اور پھر باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سرنج تھی، اسے ڈرائیور کے بازو میں سوئی اتار دی۔ یہ دوائیں لے لینا، اسے ایک پرچی افتخار کو تھما دی۔ تیری منگیتر کا کیا حال ہے؟ افتخار ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے بولا، اسے فون مت کیا کر، وہ تیرے جال میں نہیں پھنسے گی، میں اسے اغوا کر کے بھی لے جا سکتا ہوں، مگر سوچتا ہوں جلدی کیا ہے، تیری شادی کے بعد ہی صحیح۔ افتخار نے کہا، اپنی شادی سے پہلے میں تجھے سائنائڈ کا انجیکشن لگا دوں گا یا لگوا دوں گا، ولیمے میں سینکیاں دے دوں گا، ڈاکٹر بولا اور واپس گھر میں گھس گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور دم بخود بیٹھا ہوا تھا۔ افتخار نے اسے ڈانٹا، تم چلو گے اب یا میں دھکا دوں؟ ہم دونوں ٹرک ڈرائیور کو اٹھا کے اندر لے گئے اور ایک پلنگ پر لٹا دیا۔ اس کے ہوش میں آنے سے پہلے مجھے نہا دھو لینا چاہیے اور تمہیں ناشتہ وغیرہ تیار کر لینا چاہیے۔ میں نے کہا، میں ناشتے کا عادی نہیں ہوں، عموماً لنچ ہی کرتا ہوں، مگر تمہارے لیے پوری چھولے لا دیتا ہوں۔ وہ بولا، ایک بات تو بتاؤ۔ میں نے کہا، جب میں آیا تھا تو تمہارا انداز گفتگو، طور و طریقہ سب مختلف تھا۔ وہ ہنسا، 2 دن سے میں یہی رول کر رہا تھا، ایک خبتی شخص کا جو شاعر بھی ہے۔ تمہاری نازوں کے بارے میں جو رپورٹ میں نے حاصل کی وہ بیس بدل کے حاصل کی تھی۔ ایک کسٹم آفیسر ہیں جو بڑے شاعر پرست بنتے ہیں، ان کے توسط سے ممنوعہ علاقوں تک پہنچا، اور اب تم سے کیا چھپانا، ایک بنگالی کسٹم افسر اور اس جہاز کے کپتان کا لنک بھی دریافت کر گیا۔ اس جہاز کا نام کیا ہے؟ SS کرانتی 3۔ وہ بولا، ابھی بندرگاہ میں موجود ہے؟ ہاں، 1 ہفتے بعد چلے گا۔ وہ بولا، تم اس کے چکر میں مت پڑنا، میرا کیس بھی خراب کرو گے۔ میں اس بنگالی کو رنگے ہاتھوں پکڑوانے کے لیے جال پھیلا چکا ہوں، وہ کلیئرنس میں مدد دیتا ہے۔ کس چیز کی کلیئرنس میں؟ غالباً اسلحہ۔ کریٹ پر تو لکھا ہوتا ہے کہ ٹوٹنے والا سامان، اور وہ سارے نشانات بنے ہوئے ہوتے ہیں، تیر کا اور چھتری کا، یعنی بارش سے بچائیے اور سیدھا رکھیے، حکمت استعمال کیجیے۔ میں نے فقط سر ہلایا اور نہانے کے لیے غسل خانے میں گھس گیا۔ وہاں شاور وغیرہ کچھ نہیں تھا، مجھے بالٹی اور مگ استعمال کرنا پڑے۔ میں نہا کے فارغ ہوا تو افتخار ناشتے کا بندوبست کر چکا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ باہر نکل گیا اور میں سگریٹ سلگا کے ٹرک ڈرائیور کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ انجیکشن کے اثرات ظاہر ہونے لگے تھے اور وہ ہاتھ پیر ہلا کے آں کر رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور پھر ہاتھوں کو کمر کے پیچھے کر کے باندھ دیا تاکہ وہ پٹی نہ ہٹا سکے۔ 1 گھنٹے بعد وہ اس حد تک ہوش میں آ چکا تھا کہ میں نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور ایک مگ سیاہ کافی زبردستی پلا دی۔ اسی دوران میں آواز بدل کے اسے تسلی دیتا رہا کہ وہ بالکل پریشان نہ ہو، اسے واپس کراچی پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن میں ہوں کہاں؟ تم حیدرآباد میں ہو۔ میں نے کہا، تمہیں کچھ یاد ہے تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اسے رک رک کر وہی بتایا جو ہوا تھا۔ وہ کون تھا جس نے تمہارے سر پر ریوالور مارا تھا؟ مجھے نہیں معلوم، مجھ سے تو بس یہ کہا گیا تھا کہ تم کو پولیس پکڑے گی، ڈرنا نہیں، وہ تم کو روکے رکھیں گے، پھر تمہارے پیچھے ایک کار آ جائے گی، کہہ دینا وہ ٹرک کا مالک ہے، اسے تھانے لے جائیں، تم بھی چلے جانا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ کس نے کہا تھا یہ سب؟ وہ حاجی صاحب کا خاص آدمی ہے۔ وہ بولا، مکرانی ٹائپ، کانوں میں مندریاں پہنتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں جی، آپ جانتے اسے؟ ہاں، وہ تمہیں کہاں ملا تھا؟ ملتان میں جی۔ اور تم نے یہ سب کیوں کیا؟ ڈر کی وجہ سے یا لالچ میں؟ دونوں ہی باتیں ہیں جناب۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ سخت ڈرا ہوا ہے، شاید اس نے ایسے کام پہلے کبھی نہیں کیے تھے اور اسے بالکل اندازہ نہ تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔